دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے۔ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہی بولتے ہیں، وہی سن لیتے ہیں، جو اردو نہیں جانتے ان کے آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز کا اسپیشل پروگرام خاص ملاقات۔ السلام علیکم ناظرین، ملت ٹائمز کے اسپیشل پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، اور آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر شہپر رسول صاحب۔ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں شعبہ اردو کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں آپ دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا شمار اردو کے ممتاز ادیب اور شاعر میں ہوتا ہے۔ بہت خیر مقدم ہے شہپر رسول صاحب آپ کا ملت ٹائمز کے خاص پروگرام خاص ملاقات میں۔ ہم آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ جب آپ کے جو بچپن کا زمانہ تھا تو اس وقت جو کچھ آپ سوچ رہے تھے یا جو کچھ بننا چاہ رہے تھے اپنی زندگی میں، تو آج آپ جو کچھ ہیں وہ اسی کے مطابق ہے یا کچھ بدلا ہے؟ نہیں، آپ نے پہلے جو بات کہی تھی وہ خاصی کیا نام ہے حسب حال ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارے گھر کا پورے خاندان کا ماحول اور اتفاق سے ہماری اس بستی کا ماحول بھی، کیونکہ میں بچرائی ہوں، ایک قصبہ ہے یو پی کا، بڑا تہذیبی ایک اعتبار سے، اور جو ہماری تہذیبی اور ادبی قدریں ہیں اس کی وہاں جس انداز میں وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے لوگ وہاں ہیں، تو ہمیں شروع سے ہی ادب سے اور زبان سے، خاص طور سے اردو زبان سے ایک خاص لگاؤ، ایک خاص دلچسپی تھی۔ وہ اسی لیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں اس طرح کا ماحول تھا۔ بچراؤں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یو پی کا ایک بہت مردم خیز علاقہ ہے، جو پہلے ضلع مراد آباد میں تھا اور اب ضلع امروہہ میں ہے۔ تو وہاں آپ دیکھیے کہ دہلی یونیورسٹی کا شعبہ اردو جو قائم ہوا، اس کے جو بانی اور صدر تھے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، وہ بچرائیوں کے تھے۔ اچھا۔ اور داستان تاریخ اردو جو بہت اہم کتاب ہے، اس کے مصنف حامد حسین قادری، وہ بچرائیوں کے تھے۔ تو وہاں ایک سلسلہ ایک زمانے سے ہے، اردو کا ماحول تھا پورا، اردو کا ماحول ہے۔ وہ بستی اس طرح کی ہے کہ وہاں خانقاہیں بھی ہیں۔ وہاں ایک بار تو ایسا ہوا کہ بالکل ایک ہی زمانے میں ایک تبلیغ کا ایک بہت بڑا اجتماع، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، وہ ہو رہا تھا، اور ایک خانقاہ میں عرس چل رہا تھا، اور رام لیلا بھی اسی زمانے میں ہو رہی تھی۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ رام لیلا کا آغاز ہونے میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی، تو وہاں کوئی لڑکا تھا خوشگلو، اس کو ان لوگوں نے بلایا کہ اتنے تم کچھ یہاں پڑھ دو، کچھ گا دو، تو تاکہ پبلک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انوالو رہے۔ تو وہ بچہ آیا، وہ مسلمان لڑکا تھا، اس نے نعت شریف پڑھنا شروع کی۔ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ بچراؤں ہی میں ہو سکتا ہے کہ رام لیلا کے میدان اسٹیج پر جو ہے نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، ادھر تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، ادھر ایک خانقاہ میں عرس ہو رہا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب بستی ہے، عجیب و غریب کیفیت میں رہتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے جو عام لوگ ہیں انہیں بھی زبان سے اور ادب سے کچھ نہ کچھ سروکار ضرور ہے۔ تو ادبی طور پر اور سیاسی اعتبار سے ہمارا جو قصبہ ہے وہ خاصا اہم رہا ہے، اس کی ایک تاریخ۔ تو آپ کا شمار ابھی ایک ممتاز شاعر کے طور پر ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی شاعری کا سلسلہ کب شروع کیا؟ اسی بچپن کے زمانے میں یا پھر پڑھائی لکھائی کے دنوں میں؟ دیکھیے، شاعری کی ایک روایت ہمارے ہاں تھی پہلے سے۔ ہمارے پردادا تھے حاجی اوگھڑ شاہ صاحب وارثی، وہ وارثیہ سلسلے کے یہ سلسلہ وارث علی شاہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے خلافات تھے تو ان میں جو 3-4 بہت اہم لوگ تھے، ان میں سے ایک اوگھڑ شاہ صاحب تھے، جن کے لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جیسے حضرت نظام الدین کے یہاں حضرت امیر خسرو کی خاص اہمیت تھی، اور ان کا جو مرتبہ تھا یا ان کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا، بالکل اسی طرح سے حاجی وارث علی شاہ صاحب کے ساتھ اوگھڑ شاہ صاحب کا تھا۔ تو ان کی خانقاہ وہاں ہے، اور وہاں پر ہم نے شروع سے وہ محفلیں
دیکھی ہیں جہاں پہ اردو کا اور فارسی کا بہترین کلام پڑھا جاتا ہے. یعنی ایک عام آدمی جو فارسی نہیں جانتا لیکن ایک زمانے سے چونکہ وہ سن رہا ہے اور اس پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا کیا رد عمل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی تربیت, کچھ نہ کچھ تربیت اس کی ہو رہی ہے اس زمانے سے, تو وہ اس سے لطف لیتا ہے. یہ ایک خاص کیا, ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجانا, وہ کیفیت نہیں ہے اس کی. تو وہاں ایک پوری فضا تھی. تو اس فضا میں جب کوئی بچہ اگر پروان چڑھے گا تو یقیناً یہ جراثیم اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو ادب سے ایک لگاؤ شروع سے تھا. لیکن میں جب ہائی اسکول میں تھا تو اس وقت مجھ سے ہمارے ایک ٹیچر تھے ہندی کے, انہوں نے کہا کہ میں کالج کی میگزین کے لیے کچھ لکھیے. تو وہاں سے کچھ لکھنا شروع کیا. شروع میں کچھ ایسے ٹائپ کی چیزیں, بعد میں ہندی میں میں کہانیاں لکھنے لگا, اور وہ ہندی سے پھر وہ اردو میں آ گیا, اور کہانی کچھ چھپی ہوئی مختلف رسائل میں ہندی کے اردو کے. اس کے بعد میں وہ کب میں شاعری کرنے لگا, یہ تمام میرے خیال سے یہ واقعہ 71 میں میری پہلی غزل الجمیت کا جو ایک وہ ادبی ضمیمہ نکلتا تھا اس میں وہ پہلی غزل. تو کوئی تو پس منظر ہوگا کہ جو آپ نے شاعری شروع کی, کسی شاعر سے متاثر ہوئے ہوں گے؟ نہیں دیکھیے, وہ میں نے بتایا نا کہ پوری فضا اور پوری فضا گھر کا تھا اس وجہ سے, اور وہاں شاعری کا باقاعدہ جو ہے چرچا رہتا تھا, اس میں گفتگو ہوتی تھی. ہمارے جو والد تھے ان کو بھی خاص شغف تھا. میرے چچا خود شاعر تھے, میرے بڑے بھائی بھی شاعر تھے, اور یہ اوگڑ شاہ صاحب جن کا میں نے نام لیا وہ صاحب دیوان شاعر تھے, ان کے والد بھی صاحب دیوان شاعر تھے. اور اوگڑ شاہ صاحب کی تو نثر میں بھی خاصی کتابیں ہیں. تو وہ ایک سلسلہ پہلے سے تھا. دوسرا یہ کہ ہمارے نانا میاں جو ہیں وہ اکثر بچے ہمارے یعنی نانا کے پوتے اور نواسے بہت تعداد میں تھے, تو سب اکٹھے ہو جاتے تھے. تو وہ اکثر فارسی کے اشعار پڑھتے تھے اور پھر ہم سے پوچھتے تھے کہ سمجھ میں آیا کیا معنی ہے, تو یقیناً ہم نہیں جانتے تھے, تو پھر وہ اس کے معنی سمجھاتے. تو اس طرح کی تربیت اور اس طرح کا ماحول وہاں شروع سے تھا. اسی لیے جو ہے ادب سے ایک سروکار تھا. بہرحال حالات میں تو آپ کا مطلب پوری فیملی کا تعلق ادب سے تھا. میں جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کے والد صاحب تھے وہ بھی ادب میں دلچسپی رکھتے تھے یا ان کا پس منظر کچھ اور تھا؟ وہ ادب میں بھی دلچسپی رکھتے تھے, ادب پڑھتے تھے, ادب کو سمجھتے تھے, اس میں بہت اچھی گفتگو کرتے تھے, جبکہ وہ باضابطہ شاعر نہیں تھے. لیکن یہ کہ ان کا میدان ویسے سیاست, اور وہ یو پی اسمبلی میں کئی بار ایم ایل اے رہے. پہلے کانگریس سے رہے اور بہت بعد میں جو کانگریس کے دو ٹکڑے ہو گئے اب وہ اولڈ کانگریس میں رہے, اندرا گاندھی کے ساتھ نہیں آئے, کیونکہ ان کا خیال تھا اندرا گاندھی نے ڈسپلن کیا اور پارٹی توڑ دی. چنانچہ اس کے بعد پھر وہ جب یہ لوک دل چرن سنگھ تھے اس کے انہوں نے بنایا, تو اس کے بہت آخر میں وہ علاقے کے تمام لوگوں کا, ہمارے یہاں مسلمان اور جاٹ خاصی تعداد میں ہے, تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ ایک بار جو ہے اس سے کھڑے ہوئیے. تو وہ لوک دل سے امیدوار رہے اور منتخب ہوئے اس بار بھی. تو وہ ایم ایل اے رہے, یو پی اسمبلی میں بچراؤں کی میونسپلٹی کے چیئرمین رہے, آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ممبر رہے, یو پی کانگریس کمیٹی میں بھی مختلف پوسٹوں پر رہے, ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ رہے. تو یہ سب سلسلہ ہمارے یہاں تھا. لیکن میرا سیاست سے فی الوقت کوئی اثر آپ کا کوئی تعلق. اچھا, جیسے آپ نے اپنے بچپن میں سیاست کا دیکھا, آپ کے والد صاحب ایم ایل اے تھے, تو مطلب سیاسی گھرانے میں آپ پلے بڑھے, اور ایک سیاست آج آپ دیکھ رہے ہیں. آج کے بارے میں جو سیاستدان کے حوالے سے تصور ہے بہت خراب ہے, تو آج کے دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور مجھے تو میں نے دیکھا ہے, بلکہ تجربہ رہا اپنے والد کے 4-5 الیکشن باقاعدہ میں اس میں شریک رہا ہوں, لڑائی بھی ہے. تو اس زمانے میں اکثر اچھے لوگ اور جن کا کوئی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا تھا تہذیبی اور علمی تو بہت پڑھے لکھے لوگ آتے تھے اس میں, اور ایسے لوگ آتے تھے جن کا کوئی کریکٹر ہو, جن کو لوگ پسند کرتے ہوں. یعنی آپ ہمارے اس علاقے میں جائیے, ہمارے والد کا اگر نام لیجیے تو آج بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح کے لوگ اب پیدا ہی نہیں ہوتے. یہ کیفیت لوگوں کی ہے, اور آج بھی جیسے احترام اور عقیدت کے ساتھ لوگ نام لیتے ہیں. تو وہ تھا. اب تو یہ حال ہے کہ بس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے تو شاید بہتر ہے. اس وقت تو بہت بہت خراب حال ہے, اور سیاست جو ہے وہ میرے خیال سے اس وقت کا سب سے
بیہودہ کام جو ہے وہ ہو گیا میرا خیال ہے۔ جی سر، آپ نے علی گڑھ میں بھی تعلیم حاصل کی ہے اور جامعہ ملیہ میں بھی، تو دونوں جگہ کا جو طالب علمانہ ماحول ہے وہ کیسا لگا؟ کہاں کا بہتر آپ نے پایا؟ یہ علی گڑھ تو بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور بہت پرانی یونیورسٹی ہے، تو علی گڑھ اور جامعہ میں تو یہ بنیادی فرق تھا ہی یقیناً، اور وہاں ہاسٹل میں رہا بہت زمانہ۔ ہاسٹل کی لائف میں ایک خاص طرح کی تربیت بچے کی ہوتی ہے، اور چونکہ اس میں مختلف علاقوں کے مختلف جو ہے لیول کے لوگ اس میں آتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں۔ دوسرا وہاں سینئر اور جونیئر کا ایک تصور تھا، اور سینئر جو تھے وہ جونیئرس سے بہت شفقت رکھتے تھے۔ یعنی آپ سمجھیے کہ اس زمانے میں کسی کو اگر کچھ ٹیوشن کی ضرورت ہے تو وہ کسی ٹیوٹر کے پاس نہیں جاتا تھا، وہاں جو سینئرز ہوتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، وہ وقت دیتے تھے اور وہ اس کو پڑھاتے تھے۔ یعنی مختلف ایسی جہاں پہ مدد کی ضرورت ہے سینئرز کی، وہ مدد کرتے تھے، تو سینئرز کا احترام کرتے تھے جونیئرز۔ دوسرا یہ کہ کسی کے والدین میں سے کوئی آیا وہاں پر ہاسٹل میں، کبھی کبھی آنا پڑتا ہے، تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صاحب اتنے طلبہ گزر رہے ہیں، سب السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ سلسلہ چل رہا ہے، حالانکہ کوئی پہچانتا نہیں ایک دوسرے کو، جان پہچان نہیں ہے، تو اس کا اثر پڑتا تھا۔ یہ تہذیب تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ ہاسٹل میں آپ پراپر ڈریس کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے، ہاسٹل سے باہر جائیں گے تو پراپر ڈریس میں جائیں گے۔ اگر آپ وہاں ڈائننگ ہال جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چپل پہنے، اور جیسے میں نے اور یونیورسٹیز میں دیکھا، علی گڑھ کی ایک خاص تہذیب تھی، اور وہ وہاں سے نکلنے کے بعد اس اسٹوڈنٹ کے اندر جب میدان عمل میں، میدان زندگی میں آتا ہے، تو وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور وہ الگ دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے علی گڑھ کے طالبہ الگ دکھائی دیتے تھے۔ اب کیا کیفیت ہے، اور یقیناً پورا جو نظام زندگی ہے، پوری دنیا ہے، وہ ایک اجتماعی زوال کے پھیر میں ہے۔ ہر جگہ دیکھیے تو کچھ اس طرح کی تبدیلیاں و کیفیات نظر آتی ہے کہ جس سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب بہت بدل گیا ہے۔ تو وہ تبدیلی سب جگہ ہے، علی گڑھ میں بھی ہے اور جامعہ میں بھی ہے، لیکن جامعہ کی اپنی ایک شناخت ہے، اور جامعہ بالکل جس خاص ایک آئیڈیالوجی کے تحت شروع ہوئی تھی، اور علی گڑھ تھوڑا سا اس سے مختلف تھا، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ جامعہ کی اپنی شناخت ہے، علی گڑھ کی اپنی شناخت ہے۔ سر، آپ جامعہ میں شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، اردو سے آپ کی وابستگی ہے، تو ایسا لگتا ہے، عوام کا تاثر ہے کہ اردو ریڈرشپ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، اردو قارئین گھٹتے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ اردو کا مستقبل کیسا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے کئی بار یہ بات کہی بھی ہے، کہ جس طرح دریا اپنے علاقے اور اپنے راستے بدل لیتے ہیں، تو میرے خیال سے زبانیں بھی اپنے علاقے بدل لیتی ہیں۔ اس لیے کہ جو زبان یو پی اور دلی کے اطراف میں پیدا ہوئی تھی اور بول بالا تھا یہاں اس کا، بلکہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، آپ اس یعنی اصطلاحوں کو جانتے ہیں، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ یو پی میں تو سب سے زیادہ خراب حال اردو کا ہے، اور جو دوسرے علاقے ہیں جیسے مہاراشٹر ہے، آندھرا پردیش ہے، کرناٹکا ہے، وہاں آپ جائیے تو اردو کا حال پہلے سے بہت بہتر ہے، اچھا ہے، وہاں ریڈرشپ بہت بڑی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جو بچوں کے رسالے پہ عام تعلیم نکلتا ہے، اردو اکیڈمی کا امنگ نکلتا ہے، اب جو ہے نیشنل قومی کونسل نے بھی شروع کر دیا ہے بچوں کی، وہ بچوں کے رسالوں کی سب سے زیادہ جو کیا نام خریداری ہے وہ ان علاقوں میں ہے، ان صوبوں میں ہے، اور وہاں بڑی تعداد میں بچوں کے رسالے، اس کا مطلب نئی نسل اور نئے بچے جو ہمارے یہاں وہ اردو پڑھ رہے ہیں، اور یہاں نہیں ہے، تو یہ جو اردو کا زوال محسوس ہوتا ہے اور ریڈرشپ کم ہو رہی ہے، وہ ان علاقوں میں بہت ریڈرشپ تھی اور وہاں کم ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس میں بہت بنیادی معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے یہ بات کہی بھی ہے اس سے پہلے بھی کہ اردو نے کسی کا کیا بگاڑا، کیوں کوئی اردو کی مخالفت کرے گا، خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی، کوئی بھی ہو، اردو کے ادیب شاعر اور اس کے جو خدمتگار رہے ہیں اس میں تمام مذاہب کے اور قوموں کے لوگ رہے ہیں ہمیشہ، تو کوئی کیوں اس کا مخالفت کرے گا؟ تو اس کے اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہے جس کو تلاش کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ آپ سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں سے جن کو مخالفت ہوگی انہیں اردو سے بھی مخالفت ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تمام تہذیبی اور مذہبی اثاثہ جو ہے وہ اردو میں ہے۔
تو یہ اردو کے ساتھ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمان اردو کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں جس طرح کرنی چاہیے تو یقیناً اردو کا نقصان ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے. اچھا، اب یہاں جامعہ میں ہے، مختلف شعبوں سے بچے آتے ہیں، اردو ڈپارٹمنٹ میں بھی داخلہ لیتے ہیں، تو کن لوگوں کی اردو آپ کو مضبوط نظر آتی ہے؟ مطلب میرے کہنے کے مدرسہ بیک گراؤنڈ والے آتے ہیں، اسکول والے بھی آتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر آپ کو کیا اندازہ لگتا ہے کہ کہاں اردو کی بہتر تعلیم ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اردو جو ہے اس کے لیے جو فیڈنگ ایجنسیز اس وقت ہیں وہ مدرسے ہیں. بیشتر تعداد میں مدرسوں سے لوگ آتے ہیں، یہ تو واقعہ ہے. اسکولوں میں تو آپ دیکھیے کہ ایک تو اردو میڈیم اسکول بڑی تعداد میں پہلے تھے، اب نہیں ہے. یو پی میں تو ایک بھی نہیں ہے اس طرح سے. دوسرے جگہ ہے مہاراشٹر کا میں نے ذکر کیا، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں اردو میڈیم اسکول. لیکن میڈیم کو چھوڑ دیجیے، سبجیکٹ کے طور پہ بھی جہاں اردو پڑھائی جائے وہ بھی بہت کم ہے اس طرح کے ادارے. اور اسکولوں میں وہ کیفیت نہیں ہے جو مدرسوں میں ہے. مدرسوں سے جو بچے آتے ہیں وہ زبان مضبوطی کے ساتھ جانتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کمی ہوتی ہے کہ وہ لٹریچر کم جانتے ہیں. ادب چونکہ وہاں مدرسوں میں پڑھایا نہیں جاتا، تو میں نے مدرسوں میں یہ بات کہی بھی ہے مختلف مواقع پر کہ ان کے کورس میں تھوڑا سا ادب کا بھی حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی شدت ان طلباء کو ضرور ہونی چاہیے جو اردو زبان اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ادب نہیں جانتے. جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو زبان تو وہ جانتے ہیں، لیکن ادب میں تھوڑا سا وہ دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر آپ ادب مختلف طرح کا ادب ہے، آپ جو بہت مناسب سمجھیں، تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے مطلب مدرسے کے طلباء کا ادبی ذوق اونچا ہو جائے، ان میں ادبی ذوق پیدا ہو جائے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ مدرسے میں بھی کوئی نصاب ادب کا بننا چاہیے، اور جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھائی جا سکتی ہے وہ پڑھائیے، باقی چیزیں وہ یہاں آ کے پڑھ لیں گے، لیکن کم سے کم انہیں ادب کی کوئی شدت تو ہوگی نا. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر آنے کے بعد بی اے میں بہت سے طلباء جو مدرسے سے آتے ہیں، چونکہ ان کی زبان وہ پوری طرح جانتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں اور دوسروں سے بہتر ثابت ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہت سے کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ادب کبھی پڑھائی نہیں ہے، تو وہاں تھوڑا بہت اس نصاب جو ہے ادب کا ضرور پڑھایا جانا چاہیے. اچھا، پروفیسر شیبر رسول صاحب، آپ ان دنوں اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ چیئرمین شپ اسی کو ملتی ہے جس کے سیاسی لوگوں سے یا چیف منسٹر سے گہرے تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پر عہدہ دیا جاتا ہے. تو آپ جو وائس چیئرمین بنے ہیں اس میں بھی تعلقات کا، پرسنل رابطے کا دخل ہے یا پھر کچھ اور معاملہ ہے؟ نہیں، میرا تو کوئی رابطہ سیاسی لوگوں سے، میں نے بتایا کہ آپ کو پہلے ہی نہیں تھا، نہ سیاست سے ہے اور نہ میرے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات تھی. لیکن وہاں اچانک مجھے وہاں سے بلایا گیا چیف منسٹر کے یہاں سے، اور میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو اکیڈمی کی ذمہ داری آپ سنبھالیے، اور اس میں پچھلے دنوں سے یہ تقریباً تعطل کی کیفیت ہے، تو اس کو جو ہے اس کے جو کام ہے تمام ان کو کیجیے اور جو بہتر ہو سکے وہ کیجیے. تو میں نے کہا کہ صاحب جتنی میری صلاحیت ہے کوشش کروں گا، کیونکہ میں بہرحال اردو کا آدمی ہوں. اردو ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اردو کے خادمی بہت خدمت کر رہے ہیں، خادم ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اردو ہماری خدمت کر رہی ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اردو کی وجہ سے ہیں. تو اردو کے لیے اگر کچھ کرنے کا موقع ہمیں ملتا تو ضرور کریں گے جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے. تو میں نے 1 دسمبر کو چارج سنبھالا تھا، اور اس کے بعد سے جو کیفیت ہے، اور عام طور پہ جس طرح کے رد عمل کا لوگ اظہار کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا کام اس میں اکیڈمی میں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے. بعض لوگ کچھ ایسے تقاضے کرتے ہیں کہ جو اردو اکیڈمی کا کام ہی نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں اردو اکیڈمی یہ نہیں کر رہی، اردو اکیڈمی وہ نہیں کر رہی. ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو اکیڈمی وہ کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے جو شعبے ہیں گورنمنٹ کے، ان کا کام ہے، اردو اکیڈمی کا نہیں ہے. جو اردو اکیڈمی کا کام ہے وہ کر رہی ہے، اور اس میں پروسیس میں چونکہ بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سی سرکاری چیزیں اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں بعض اوقات وقت لگتا ہے، بعض اوقات کسی چیز میں دیر ہو سکتی ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اردو اکیڈمی کے تحت جتنے بنیادی کام ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے، زبان کے فروغ کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ ہم کریں. یہ جو اردو اکیڈمی ہو گئی یا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ہے، دیگر ادارے ہیں،
تو یہ سب زیادہ تر مشاعرے کا انعقاد کراتے ہیں یا کانفرنس سے کراتے ہیں، تو عوام کو لگتا ہے کہ اس سے اردو کو فروغ نہیں مل پاتا ہے. جو لوگ اردو جانتے ہیں وہی بولتے ہیں، وہی سن لیتے ہیں. جو اردو نہیں جانتے ان کے درمیان اردو کا فروغ کیسے ہو، وہ کیسے اور زیادہ اردو لوگ لکھنے پڑھنے والے پیدا ہو، تو اس پر زمینی سطح پر کوئی کام نظر نہیں آتا ہے ان اداروں کا. دیکھیے اردو اکیڈمی جو ہے، ایک تو اردو اکیڈمی کے 120 لٹریسی سینٹر ہیں پوری دلی، 120. اس میں ایسے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایسے بچوں کو جو اردو قدر نہیں جانتے. تو وہ ایک کام ہے بہت بنیادی اردو سکھانے کا. اس کے علاوہ اردو سرٹیفکیٹ کورس ہے اردو اکیڈمی کا، جس میں اس طرح کے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جو کسی بھی عمر کے ہوں، اور اس میں بڑی بڑی پوسٹوں سے لوگ آتے ہیں. اس بار اس کے انٹرویو ہو رہے تھے، اس میں 3 اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس جو نان مسلم تھے جی، وہ اس میں انہوں نے داخلہ لیا اور وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں. یقیناً ان کو فائدہ ہوتا ہوگا اس سے کچھ نہ کچھ. اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے دلی یونیورسٹی سے ایفلیٹڈ ہے اکیڈمی کا، جو دلی یونیورسٹی وہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے اردو سرٹیفکیٹ کورس ان اردو. تو یہ ایک بڑا کام ہے، مطلب یہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کئی پروگرام مشاعرے اور سیمینار کے علاوہ اس طرح کے ہیں کہ جو اردو کو عوام میں مقبول کریں. مثلاً ایک اردو ہیریٹیج فیسٹیول، جشن وراثت اردو ہوتا ہے ہر سال. پچھلے سال بھی ہوا ہے فروری کے اس میں. تو اس بار ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو لال قلعہ جو اردو کے مخصوص علاقے کہلاتے ہیں وہاں سے نکال کے ہم اس کو کناٹ پلیس لے گئے، اس کے سینٹر پارک میں کیا. 6 دن مسلسل وہ رہا، بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے. اور چونکہ وہ لائیو آتا رہا فیس بک پر 6 دن تک، تو ہندوستان سے باہر دیگر ممالک سے بھی فیڈ بیک آتا رہا اور لوگ پوچھتے رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. بڑے حیران تھے کہ یہ تو کبھی ہوتا نہیں تھا. اور اس میں 10-10 اور 12-12 ہزار لوگ ایک بیک وقت کیا نام موجود شریک تھے. مطلب تو یہ سامع کی حیثیت سے، ناظر کی حیثیت سے. تو اور اس میں 75% لوگ وہ تھے کہ جو اردو والے نہیں کہلاتے. تو ایسا پہلی بار ہوا دلی میں، سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور اس کے لیے غیر اردو والے اردو کے پروگرام میں آ رہے ہیں، اردو والے پہنچ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے اس علاقے سے نکال کر دوسری جگہ کیا تھا تاکہ وہ لوگ وہاں آ سکیں. اور وہ لوگ آئے اور ان کی دلچسپی بڑی غیر معمولی تھی اردو میں. کیفیت یہ تھی، میں آپ سے بتاؤں کہ اس میں فارنرز بھی آ رہے تھے. اس میں کچھ اسٹالز لگے ہوئے تھے، کچھ 1-2 اسٹال تھے اس پہ کیلیگرافی ہو رہی تھی، کتابت. جی. تو اس میں فرانس کی کچھ لڑکیاں تھیں، وہ وہاں پہنچی تو وہ بہت دیر وہ دیکھتی رہیں سب چیزوں کو. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا نام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پہ لکھ دیجیے اردو. تو جو ہمارے کاتب تھے انہوں نے نام اردو میں لکھا ان کا. وہ اس قدر خوش تھیں اور سب میں دکھاتی پھر رہی تھیں. تو یہ کیفیت وہاں پہ ہوئی. تو یقیناً یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اردو نئے لوگوں تک جائے. سر یہ جو اردو اور کے پروگرامز ہوتے ہیں تو عموماً جو یونیورسٹیز سے وابستہ پروفیسر ہیں یا اسٹوڈنٹس انہی کو مدعو کیا جاتا ہے. اب مدارس والے کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان سے اردو زندہ ہے، لیکن وہاں کی کہیں نمائندگی نظر نہیں آتی ہے. انہی لوگوں کو نمائندگی ملتی ہے جو یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں، اس کا حصہ ہوتے ہیں. نہیں، ہم نے تو کئی طرح کے پروگرام کیے ہیں. ایک نئے پرانے چراغ ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے جس میں مختلف علاقوں سے، مختلف شعبوں سے لوگ آتے ہیں. اور اس میں کوئی یہ طے نہیں ہے کہ اس میں صرف یونیورسٹی کے لوگ ہی آئیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اور بھی کئی چیزیں اس طرح کی جاتی ہیں وہاں. اور خاص طور پہ اس سے پہلے میں ممبر تھا اردو اکیڈمی کی گورننگ کونسل کا، کافی پہلے کی بات ہے. تو وہاں باقاعدہ ہم نے مدرسہ ایجوکیشن پر ایک سیمینار، اس میں پورا اس کا خاکہ بن گیا تھا، اس کو ہونا تھا. لیکن اس کے بعد وہ اچانک وہ تبدیلی ہو گئی وہاں، چونکہ نئی سرکار بن گئی اور پرانی چیزیں ختم ہو گئی. تو وہ اکیڈمی گورننگ کونسل بھی ختم ہو گئی اور وہ سیمینار نہیں ہو پایا جو مدرسہ ایجوکیشن پہ ہونا تھا. اور اس کا پورا خاکہ بنا لیا گیا. اب آئندہ دیکھیں گے کوئی ایسی تو ممکن ہے ابھی اب تو وائس چیئرمین ہیں، اب تو اختیارات ہیں. بالکل ہمارا ارادہ ہے کہ اس طرح کی چیز بھی کریں گے تاکہ ساری چیزیں. اصل میں ایسا ہے کہ یہ سب ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات بہت یک طرفہ قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو جیسے آپ نے کہا تو سوچنا چاہیے اس پہ، وہ کرنا چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو یقیناً دائرہ عمل بڑھے گا اور کچھ بہتری ہوگی. ابھی آپ کی دلچسپی شاعری میں زیادہ ہے یا کہانی نویسی میں؟ نہیں، میں کہانی تو میں لکھتا ہی نہیں ہوں. تو اچھا، چھوڑا تو پھر بس کچھ تنقید تھوڑی بہت، کچھ کتابیں ہیں میری اس میں.
اور بنیادی طور پر میں شاعر ہوں، اور یہ الگ بات ہے کہ کم کہتا ہوں، تو 2 شعری مجموعے میرے آئے ہیں۔ ایک پہلا شعری مجموعہ میرا صدف سمندر کے نام سے جب میں علی گڑھ میں تھا جی، تو وہ آیا تھا 88 میں 88 میں، اور دوسرا شعری مجموعہ میرا 2002 میں آیا تھا۔ تو یہ اتنا گیپ رہا، اس بیچ میں ہمارے شاگردوں کے مجموعے اور کتابیں بہت آ گئی، تو وہ ہے میں چونکہ کم ہی کہتا ہوں تو اس لیے وہ دیر سے آتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ جو آپ کی غزل ہے، یعنی آپ کی غزل کا جو مجموعہ ہے، تو اس میں جو بہترین آپ کی غزل ہے آپ کی نظر میں، اس کے کچھ اشعار آپ پڑھیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ سے استفادہ کر سکے، اور اسی پر ہم اس کا اختتام مجھے کریں۔ یاد نہیں رہتی، میں عام طور پہ تو اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے تو میں پرچے پہ لکھ کے لاتا ہوں تو پڑھتا ہوں، تو میں کچھ 1-2 شعر آپ کو سنا جی بہتر ہے۔ تو ایک ادھر کچھ شعر اکثر تقاضا مجھ سے کیا جاتا کہ صاحب وہ پڑھیے تو مشاعروں میں، تو 2 شعر، ایک مطلع ایک شعر یہ ہے کہ خوش یقینی میں یوں خلل آیا، خوش یقینی میں یوں خلل آیا، کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا، کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا، اور میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ یہ شعر خاصا مقبول ہو گیا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ وہ ٹی سیریز کے کسی سنگر نے اس کو جو ہے پورا استعمال کر لیا اپنے، اور ہمیں اس نے آپ کو ہم سے اجازت لیتا، اور وہ مسلسل یہ تو گانا جو ہے اس پہ آ رہا ہے، تو زیادتی ہے مطلب آپ کے ساتھ۔ اب کیا کیا مقبولیت کی دلیل بھی کہیے تو بہرحال کاپی رائٹ کی خلاف ورزی بھی کہہ رہے ہے۔ ہیں کہ صاحب آپ اس پہ یوں کیجیے اور وہ کیجیے، میں نے کہا بھائی مجھے فرصت ہی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ تو یہ ہے 1-2 شعر اور میں جی ارشاد ہو۔ آپ کو یہ بھی ایک مطلع ہے کہ ایک شعر ہے، مطلع یہ ہے کہ بددعا اس نے مجھے دی تھی، بددعا اس نے مجھے دی تھی، بددعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، دعا دی میں نے، بددعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی، واہ واہ بہت خوب۔ اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی، اس نے کاغذ کی تصویر بھیجی تھی، اس نے سیلاب کی اچھا اس نے سیلاب کی تصویر بھیجی تھی، بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے ناؤ بنا دی میں نے۔ ناؤ بنا دی میں نے۔ ناظرین یہ تھے پروفیسر شہپر رسول صاحب، ان کے بارے میں ہم نے شروع میں بھی کہا کہ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی عظیم یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہیں، اردو کے فروغ میں آپ کی نمایاں خدمات ہیں، اور بہت خاموشی کے ساتھ آپ اردو کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا تفصیل کے ساتھ کہ کیسے ادبی ذوق ان میں پروان چڑھا اور کس طرح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، کیا عزائم ہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے، اس پروگرام کو سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مزید ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کے ہم اجہد خدمات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے افکار و نظریات سے ہم استفادہ کریں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے، تو آپ ان کے بارے میں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہمیشہ کہیں بھی کبھی بھی لاگ ان کیجئے www.millettimes.com۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔